بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی راہب تھا، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا، اتنا مستجاب الدعوات کی جس مریض کے لیے دعا کرتا وہ اچھا ہو جاتا۔ ابلیس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا، برسیسا کو تم میں کون بہکا سکتا ہے؟ ایک خبیث نے خم ٹونگ کر کہا، یہ خدمت میں انجام دوں گا، نہ کر سکوں تو جو چاہے سزا دے۔ ابلیس نے اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ ایک بادشاہ کے یہاں پہنچا، مجلس میں بادشاہ کی ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ اس پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ چند روز کے بعد پھر پہنچا اور بادشاہ کو پریشان دیکھ کر کہنے لگا، اس کا علاج ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے، اس کو برسیسا راہب کے پاس لے جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی اور لڑکی کو راہب کے پاس لے گئی۔ اس کی دعا سے لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد مرض کا پھر حملہ ہوا۔ شیطان پھر آیا اور کہا، تم نے غلطی کی، لڑکی کو راہب کے پاس چند دن چھوڑنا چاہیے تھا۔ بیچارے دوبارہ لے گئے اور راہب سے درخواست کی کہ چند دن لڑکی کو اپنے پاس ہی رکھے۔ راہب نے بہت انکار کیا، مگر ان کے غیر معمولی اصرار کی بنا پر راہب نے بادل نخواستہ اس کو منظور کر لیا۔ لڑکی کو چھوڑ کر سب لوگ واپس چلے گئے۔ راہب دن کو روزہ اور رات کو نماز میں مشغول رہتا، مگر شیطان بھی گات میں لگا رہا۔ ایک روز راہب کے سامنے لڑکی پر جنون کا دورہ پڑا، جس سے اس کا جسم کھل گیا۔ راہب کی نظر پڑی اور جم گئی، ایسا حسین جسم اس غریب نے کہاں دیکھا تھا۔ راہب برداشت نہ کر سکا اور اس سے نازیبا حرکت کر بیٹا، لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان کو موقع ملا، راہب کے پاس آیا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جبا قبا اور یہ حرکت، ذرا حمل ظاہر ہونے دیجئے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ راہب بہت سٹ پٹایا، بدنامی کے خوف سے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب شیطان کہتا ہے، خیر جو ہوا سو ہوا، اب کسی طرح بدنامی سے بچنے کی تدبیر کیجئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ لڑکی کو قتل کر دیجئے، اس کے سوا کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے متعلقین آئے تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ٹھیک ہو گئی تھی، آپ لوگ آئے نہیں، وہ چلی گئی۔ یا اگر یہ محسوس ہو کہ ان کو کچھ اندازہ ہو گیا ہے تو صاف فرما دیجئے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت کوشش کی مگر آپ حضرات کو اطلاع نہیں دی جا سکی، مجبوراً دفن کر دیا۔ راہب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ وارثوں نے آ کر راہب سے لڑکی کے متعلق دریافت کیا، بڑی معصومیت سے فرمایا، اچھا کیا لڑکی گھر نہیں پہنچی، یہاں سے تو وہ ٹھیک ہو کر چلی گئی۔ ان لوگوں نے خیال کیا شاید کسی رشتہ دار کے یہاں چلی گئی ہوگی، تلاش کے لیے آدمیوں کو روانہ کیا۔ اتنے میں شیطان پہنچ گیا اور معلوم کیا کیا بات ہے، کیسی فکر ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا، کہنے لگا، آپ لوگ بھی بڑے سیدھے سادے معلوم ہوتے ہیں، اس خبیث راہب کی باتوں میں آ گئے۔ آپ لوگ اس سے واقف نہیں، اسے تو میں ہی جانتا ہوں کہ کتنا خبیث ہے۔ اس نے لڑکی سے زنا کیا، پھر بدنامی کے خوف سے قتل کر دیا۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لیجئے، فلاں جگہ دفن ہے۔ بادشاہ خود وہاں پہنچا اور شیطان کی ہدایت کے مطابق قبر کو کھودا، اور یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ لڑکی کو ذبح کر کے دبا دیا گیا تھا۔ پھر کیا تھا تو چل میں آیا، ایک جم غفیر جمع ہو گیا اور راہب کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کرا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب تختہ دار پر چڑھایا جانے لگا تو وہیں شیطان پہنچا، کہنے لگے، حضرت کیا حال ہے؟ یہ ساری سازش میری بنائی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو پھانسی سے بچا بھی سکتا ہوں۔ اس کا بھی ایک گر میرے پاس ہے، میری ایک بات مان لیں پھر دیکھیے کیا گل کھلاتا ہوں۔ ابھی بادشاہ کے پاس جا کر الٹی پٹی پڑھاتا ہوں، پھانسی سے نہ بچا دوں تو جو چاہے کیجیے گا۔ راہب نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ بہت معمولی سی بات ہے، بس میرے سامنے ذرا سر جھکا دیجیے، مرتا کیا نہ کرتا۔ راہب نے سر جھکا دیا، بس پھر کیا تھا، شیطان خوشی میں ناچنے لگا۔ دیکھ
دیکھا میری چال کیسی کامیاب رہی، بڑے اللہ والے بنتے تھے اب جائیں سیدھے جہنم میں، یہ کہہ کر اور چلتا بنا، راہب کو پھانسی دے دی گئی۔ بڑا گاہک ہے یہ خبیث شیطان، اس کے مکر سے بچنے کے لیے بڑے علم و ہوش کی ضرورت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔